अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कैसर महमूद मदनी और आप देख रहे हैं कैसर महमूद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन अलहाज कारी शाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। उनकी नाते तो आप सुनते रहते हैं, आज उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? से ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कारी साहब, आपकी नाते सुनने के हवाले से लाखों करोड़ों लोग आपके दीवाने हैं, मस्ताने हैं, परवाने हैं। मैं आज आपकी ज़िंदगी के मुताबिक कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया कैसर भाई। तो आपका जो सवाल है कि पैदा तो मैं साहिवाल में, साहिवाल मेरा शहर है, वहीं पे पैदाइश है, और अभी जो फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ वो गुजरांवाला रह रहा हूँ। किबला साहिवाल कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? साहिवाल गला मंडी साहिवाल शहर से? शहर से जी। ठीक हो गया। किबला आप कितने भाई हैं? क्या दूसरे भी नात पढ़ते हैं? हम टोटल 3 भाई हैं माशाल्लाह। और जो छोटा है वो हिफ्स करता है, हिफ्स किया हुआ है उसने, हाफिज़ है माशाल्लाह। बड़े भाई भी हाफिज़ कुरान थे, लेकिन फिर बीच में कोई हालात ऐसे या कुछ हुआ तो फिर वो उन्होंने हिफ्स नहीं किया। अच्छा। तो 2 भाई हैं, वो छोटा मेरा भाई नात पढ़ता है। अच्छा। बड़ा भाई मुझे जब मैं स्टार्ट हुआ था सही। तो मुझे महफिलों में लेके जाता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। किबला आपके बच्चे कितने हैं और कोई इस तरफ आया नात की तरफ? बच्चे मेरे माशाल्लाह 5 हैं जी। माशाल्लाह। और नात की तरफ माशाल्लाह मेरी बेटियां भी नात पढ़ती हैं, माशाल्लाह। और बेटा भी पढ़ता है। छोटा बेटा पढ़ लेता है लेकिन जरा थोड़ा शाय होता है। माशाल्लाह। बड़ा बेटा माशाल्लाह पढ़ लेता है। किबला जिस खित्ते से आपका ताल्लुक है, फ़न नात या इल्म के लिहाज से वो बहुत ज़ख़ीर है। आपके अलावा कौन से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं आपके उस साहिवाल के खित्ते में से जिनको आप नात की दुनिया में और उलमा की दुनिया में? वैसे तो वो तारक अजीज साहब भी साहिवाल के ही हैं। क्या कहने, इतना क्या बड़ा कहने। शो करते थे, पीटीवी पे बोलने वाली पहली आवाज़। पहली वो वाह भी। जी वाह। और वो अक्सर कहते हैं साहिवाल बड़ा जरखेज इलाका है। पीर सैयद इमरान वली शाह साहब वली शाह साहब साहिवाल के हैं। पीर सैयद मंजूर शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला, वाह 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 वाह। जामिया फरीदिया वाले, वो भी साहिवाल के हैं। मेरे वाह। मुर्शिद पाक वाह 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 पीर वाह। सूफी मोहम्मद अमीन कादरी सुभान अल अल्लाह। दरवेश खुदा मस्त, वो भी साहिवाल के हैं। वाह 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 वाह। तो साहिवाल की बहुत, एक तो फिर अहमद अली हाकम साहब नात खां, क्या वो भी कहना। साहिवाल के। वाह वाह वाह। आज अलहाज उमर रमजान नासिर साहब, वो भी वाह। साहिवाल के। तो साहिवाल बड़ा जरखेज है। शराफत अली कादरी वो भी हड़प्पा हड़प्पा साहिवाल साहिवाल बन जाता है। यकीनन नात आपने बचपन से शुरू की। नात पढ़ने से पहले क्या करते थे, कुछ याद है? मैं पढ़ाई करता था। मैं स्कूल दौर से ही पढ़ रहा हूँ। नात में जब आगे मैं स्कूल में था बचपन से, वो एक स्कूल में होती है बज़्म अदब, उसमें मैं तिलावत भी करता था, नात भी पढ़ता था, कलाम इकबाल भी पढ़ता था। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब आ रहे हैं, अच्छा तो कलाम इकबाल की हमने क्वाली कर दी थी। अच्छा। तो फिर मैंने वो क्वाली की थी। मतलब बचपन में इतने टैलेंटेड थे आप? भाई ये अल्लाह की तरफ से ही है, बस अल्लाह ताला ने, अल्लाह की रहमत से ये हो सकता है। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। किबला शाहिद महमूद से अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी तक का सफ़र कितना आसान था या कितना मुश्किल था? कोई भी सफ़र है वो सफ़र करके ही होता है, करके ही होता है। इंग्लिश वाला सफ़र करके होता है। सही बात, सही। तो वो तो अगर अपनी मर्जी से कोई सफ़र बंदा शुरू करे उसकी और बात है। नबी पाक का जिक्र, अल्लाह का जिक्र करने वाले की तो अल्लाह ही सिलेक्शन करता है। वाह वाह वाह। मैं अक्सर पढ़ता हूँ बचपन से ही सरकार के। आप शुरू इसी से करते हैं? तो ये बचपन से ही सिलसिला है, ये अपना इसमें कमाल नहीं है। वो मेरे वालिद साहब हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, मेरी वालदा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। तो वो घरों में जो मोज़ात वगैरह पढ़ती बिल्कुल हैं बिल्कुल, लेडीज़, हम पढ़ते हैं। और सलात तस्बीह घर में अम्मी पढ़ाती थी, माशाल्लाह। नात भी अम्मी पढ़ती थी। तो ये माँ बाप की वो बरकत से इधर सारा सिलसिला है। मेरा अगला सवाल यही था
کہ آپ نعت کی فیلڈ میں کیسے آئے؟ کیا کسی نے متاثر کیا یا آپ نے اس کا خود انتخاب کیا یا کوئی گھر کا ماحول اس میں؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں تیسری آپشن ہے، گھر کا ماحول تھا. مطلب میرے والد اور والدہ، تو والد صاحب میرے قاری اور حافظ تھے اور ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. آمین. اور والدہ میری، وہ آپ کو بتایا ہے، میرے والد صاحب نے قرآن کی پڑھایا نہیں ہے بلکہ قرآن کی خدمت کی. کیا بات ہے. یعنی انہوں نے، بہت سارے لوگ ان کو کہتے بھی تھے کہ ہم آپ کو یہ لے دیں یہ لے دیں، محبت میں جو شاگرد ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں قرآن کا معاوضہ لوں گا، یہ اس طرح. حالانکہ انہوں نے اس نیت سے تو نہیں کہا تھا. صحیح. تو والد صاحب اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کیا. تو میرے خیال میں یہ جو ماحول ہے والدین کو، اس کی وجہ سے. قاری صاحب، اگر کوئی بندہ لاہور میں پیدا ہوا، اس نے نعت پڑھنا شروع کی، یا کراچی میں، بڑے شہروں میں جہاں ساری سہولیات موجود ہیں، وہاں سے انسان کا آگے نکلنا ایک اور بات ہے. میری نظر میں وہ آسان ہے. ساہیوال کے خطے سے اٹھنا اور پھر بڑے شہروں میں، پھر پوری دنیا میں جانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بہت مشکل ہے کمپٹیشن کی ایج میں. کیا کہیں گے اس میں؟ نہیں، آپ کا سوال ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ کے اندر جذبہ سچا ہے، اس میں ڈاؤٹ نہ ہو، اس میں سچائی ہو. واہ. تو وہ بابا جو بلوچستان میں پتہ نہیں کس گاؤں کا تھا، مدینہ پاک میں جس کی وہ تصویر ہوا ہے، اس کی کیسے، جس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیمرہ کیا ہوتا اور آنکھیں بھی نہیں ہیں. واہ. سچائی تھی نا، چاہے 15 سال بعد ہی ہوا. واہ. تو اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ بابا ہے، اس کا یہ گاؤں ہے، بلوچستان کے فلاں گاؤں میں رہتا ہے، لوگوں کی بکریاں چرا کے. تو سچائی ہے تو پھر آپ آ جاتے ہیں آگے. سائی والدی گاؤں ہی مشہور سی. کیا بات ہے، سچی بات ہے. قبلہ، آپ کی وجہ شہرت ماں کی شان ہے. یہ کلام پڑھنے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ اصل میں اس وقت الحاج افتخار حسین طاہر صاحب، اللہ کرے کرم، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پڑھتے ہوتے تھے گود ماں دیے درس غافل. جی. تو لوگوں میں کافی، یہ ظاہری بات، ماں باپ سے آگے کیا ہے، کچھ نہیں. تو مجھے بھی پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ماں کی شان پڑھے. میں بڑا پریشان ہوتا تھا. میں نے کہا یہ میرے پاس ہے نہیں، میرا کچھ شوق ایسا ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں اپنی چیز کوئی پڑھتا ہوں، حالانکہ وہ بھی تو میں یاد کر سکتا تھا. بالکل صحیح. تو مجھے وہ کہتے تھے وہ سنائے محفلوں میں. تو پھر میں سوچتا تھا یار میں تو اپنا کوشش کوئی کرنی ہے. تو پھر میری جو دادی جان ہے، ان کا انتقال ہوا. میری دادی سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ، بہت ہی زیادہ. ہائے ہائے. یعنی میں کہہ لیں کہ اب گھر اپنا چھوڑ کے دادی کے ساتھ ہوتا تھا. کیا کہنا ہے. اچھا. وہ اللہ والی تھی، بہت نیک تھی. اللہ تعالیٰ جنت میں دے. جنت میں جگہ تو ان کا نام بھی جنت بی بی. کیا بات ہے. وہ جنتوں میں ازی بیبے کے اندر. تو ان کا جو پیار تھا، میں ان کے ساتھ ہی سوتا تھا. تنگ بھی بہت کرتا. اچھا. تو وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ تم جتنا، تمہاری شرارتوں میں اور بات ہے، تو لگتا ہے تم کو بہت اللہ کے نیک بندے بنو گے بڑے ہو کے. یہ میری دادی میں دور اندیشی تھی ان کی. وہ اللہ والی تو ان کو نعت سنتے حال پڑ جاتا تھا اللہ بہت زیادہ. تو ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں تب بہت رویا تھا. اچھا. تو پھر وہ جیسے لیڈیز وہ پڑھتی ہیں مائیں نہیں مائیں آئیں گی تیری جوتے، تو پھر وہاں سے میں نے یہ کلام لے لیا. اچھا. وہ پھر میں مسجد میں ایک دن پڑھ دیا، جمعے والے دن. صحیح. تو وہاں پہ کوئی بندہ سنتا روتا روتا مسجد میں آ کے مجھے پھر ایک ماں کی شان دی جو میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی. تو وہ پھر میں نے وہاں پہ مسجد میں، اس نے کہا ابھی پڑھ دو، تو ایک طرز تھی اس کے ساتھ ہی میں ملا کے وہ پڑھ لی. تو بس پھر وہ ماں کی شان، مطلب میں گھر آیا تو گھر والے بھی رو رہے تھے. تو امی نے مجھے کہا جو تم نے آج پڑھا ہے یہ کلام بہت اچھا ہے، یہ کہاں سے لیا کیسے؟ میں نے کہا اس طرح ایک بندہ آیا تھا. اچھا. اس نے کیا دکھ دنیا دے کے رلن دے پا. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس بندے کو بھیجا گیا تھا قاری صاحب، جس نے تقدیر بدلی. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں سوچتا تھا یا اللہ میں پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں میں اپنا کوئی پڑھوں. تو پھر اللہ نے بھیج دیا. سبحان اللہ. قبلہ، سب سے پہلی آپ نے کون سی نعت پڑھی تھی؟ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ کچھ یاد ہے؟ سب سے پہلی میرے خیال میں اسکول میں ہی پڑھتا تھا. صحیح. میں شاید 5ویں کلاس میں تھا.
اچھا اچھا اچھا، بڑی ارلی ایج. تو کون سی نعت پڑھی آپ نے سب سے پہلے، کوئی یاد ہے؟ میں زیادہ پڑھتا تھا اس وقت دنیا تے آیا کو تیری نہ مثال دا، واہ 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 لب کے لیا مزوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، واہ واہ. وہ پڑھتا ہوتا تھا بہت زیادہ. قبلہ ایک تو آپ کلام جب ریکارڈ کرواتے ہیں لوگ اسے سنتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہیں کہیں، آپ ہی کا کلام لگا ہوا ہے، کوئی ایک سائیکل والا ریڑھی بان ہے یا کوئی گاڑی میں، اس کو نہیں پتا کہ یہ قاری شاہد محمود ہے. وہ سن کے زیادہ مزہ آتا ہے یا آپ کے پڑھے ہوئے کلام جب دوسرے نعت خواں ریکارڈ کرواتے ہیں، کس میں آپ کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں اب تو یہ بات اس لیے نہیں ہو سکتی. جب میں نے پہلے پڑھا تھا نا وہ بورے والا میں نے جو پہلی جو ماں کی شان جہاں سے، جی بالکل وہ سوال ہے، ہاں، میں ڈیٹیل میں دوں گا آپ سے. اچھا. جی جی. تو اس وقت کیسٹوں کا دور تھا، کیسٹ پہ تصویر نہیں ہوتی. ہاں 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 بالکل بالکل. تو تب ہمارے ہی محلے میں وہ بندہ سائیکل لے کے پھر رہا تھا. اچھا. وہ ایک بندے نے کہا کہ یہ گھر ان کا ہی ہے جن کی تم کیسٹیں پہ. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو وہ میری امی کے ہاتھ چومنے لگ گیا، کہتے میں تو یہ مطلب کیسٹیں بیچ کے اب میں نے نیا سائیکل لے لیا ہے. کیا کہہ رہے کیا تو وہ بڑا بندہ وہ امی، یہ امی نے مجھے بتایا. بڑی بات. گھر واپس آیا پڑھ کے. واہ واہ واہ. تو اس طرح تب ایسا تھا یعنی کہ. اور اب تو خیر جب کوئی پڑھتے، میرے شاگرد تو پڑھتے ہی ہیں. جی جی جی. باقی بھی پڑھتے ہیں. جب مجھے تو شوق ہے، میں طرز بناتا ہوں، پیار کرتا ہوں کلام کو، ڈیپلی جا کے سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، پھر میں بڑے کلام میرے پاس پڑے رہتے ہیں. واہ واہ واہ. اس کو میں پڑھتا نہیں، لیکن جب مجھے لگے کہ اب پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اشارہ، پھر میں پڑھ لیتا قبلہ جو سب سے پہلے نعت ابھی دنیا پہ آیا کوئی اس کے ایک یا دو اشعار سنا دیں. ہوں. وہ زہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. سبحان دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں قبلہ خیر صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ.